آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں سے سیریل لی ہوئی ہے. مکاشفہ 20 باب اس کی 11ویں آیت ہے. سفید تخت وائٹ تھرون کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں اور اس کا آج آخری میسج ہوگا جو شاعربانی کے تعلق سے ہوگا. بڑا خاص میسج ہے, پلیز لاسٹ میسج ہے. اور اس کے بعد ہم نئی سیریل سٹارٹ کریں گے روحانی جنگ, اسپرچل وارفیئر کے تعلق سے ہم سیکھیں گے اور اس کی بھی تعلیم بھرپور جو ہے نالج سے بھری ہوئی ہے. جیسے یہ سیریل تھی نالج سے معمور تھی اور بہت گہرے بھید خدا نے ہم پر کلام کی جیسے کھولے. تو میرے ساتھ آج کا جو میسج ہوگا سرمن ہوگا وائٹ تھرون کا, سفید تخت کا. خداوند کی میز کے سامنے اپنے آپ کو آزماؤ, خداوند کی میز کے سامنے اپنے آپ کو آزماؤ. جج یور سیلف بیفور دا لارڈس ٹیبل. خداوند کی میز کے سامنے اپنے آپ کو آزماؤ. تو آئیے اس کی حوالہ جو ہے میرے ساتھ خداوند کے کلام سے نکالیے. پہلا کرنتھیوں 11 باب اس کی 26 آیت میں سے خداوند کے کلام سے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے کو آزمائے, اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالہ میں سے پیے, کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں, بہت سارے سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانتے تو سزا نہ پاتے. ایک حوالہ ساتھ ریفرنس کے ساتھ نکالیے. پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 27 آیت خداوند کے کلام میں سے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں. اور ایک اور ریفرنس میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں 13 باب اس کی 5ویں آیت. تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں. اپنے آپ کو جانچو, کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے, ورنہ تم نامقبول ہو. اور آخری ریفرنس پہلا تسلیکیوں 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت خداوند کے کلام میں سے. سنیے, سب باتوں کو آزماؤ, جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو, ہر قسم کی بدی سے بچے ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہمارے بولے آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کو زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. ہاللیلویا. میں سمجھتا ہوں آج اگر کوئی سیاسی بندہ ہے تو ہم بہت زیادہ تالیاں بجائیں گے. تو یہاں پر تو جو ہوا خدا کا تخت اترا ہوا ہے, آئیے جو ہوا خدا کے لیے ہم زوردار تالیاں تو خداوند کی میز کے سامنے اپنے آپ کو آزماؤ. جج یور سیلف بیفور دا لارڈس ٹیبل. خداوند کی میز کے سامنے, میز جو ہے یہ شاعربانی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹیبل لگا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں خداوند کی میز. تو لہذا خداوند کی میز کے سامنے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو آزمانا ہے. پولس رسول کہتے ہیں خداوند کی میز کے سامنے اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں, ایمان پر ہو یا نہیں. تو دیکھیے کہ خداوند کی میز کے سامنے مجھے اور آپ کو آزمانا ہے. بھائیو, جو خدمت کرنے والے ہیں, جو ایماندار بلیور ہے, کوئی دعا کرنے والا بلیور شخص, ورشپ کرنے والا شخص, بڑی ڈرتا کامتا ہوئی یہاں پر آئے. یہ یہاں پر خدا کا تخت لگا ہوا ہے, یہاں یہ عام جگہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, ورنہ خدا بسم کرنے والی آگ ہے, وہ بھی ہلاک کر دے گا. خدا پاکیزگی کی حالت میں اپنے کو ٹیسٹ کرو, آزماؤ پہلے, پھر یہاں پر کوئی آئے ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جائے. ورنہ خدا تو بھائیو لکھا ہے ندب ابیو کو لکھا آسمان سے آگ نازل ہوئی, ان کو جلا کر راکھ کر دیا. ہارون کے بیٹوں کو دیکھو. لہذا خدا کہتا ہے یہ تو خدا کا تخت یہاں پر اتراتا ہے, کیونکہ جہاں پر اس کے لوگ ہوتے ہیں, لکھا وہ تو بنی اسرائیل کی ہم کو سنا پر تخت تشریح ہوتا تھا, تو وہ تو بنی اسرائیل کی ہم کو سنا پر, مگر یہاں تو بلیور ایماندار میں اور آپ یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ یہاں موجود ہیں. لہذا خدا کا بندہ پول کہتا ہے, پولس کہتا ہے خداوند کی میز کے سامنے اپنے آپ کو آزماؤ, ٹیسٹ کرو, چیک کرو کہ ایمان پر ہو یا نہیں. ایمان ہے خدا پر, لیکن ایمان ہی سے حابل نے لیکن افضل قربانی خداوند کے سامنے دلائی.
اب دیکھیے ایمان سے وہ آیا، دو بھائی آدم کے دو بچے، ایک ایمان سے آیا ایک ایمان سے نہیں آیا۔ ایمان سے جو آئے گا اس کی قربانی قبول ہوگی، خدا اسے سرفراز کرے گا، خدا اسے سرفراز کرتا چلا جائے گا۔ اور جو ایمان کے ساتھ نہیں آئے گا وہ یار بس خدا نے قربانی خدا نے دینی پڑی، مال دینا پڑے گا، وہ ایمان سے نہیں آیا۔ خدا نے اسے کہا بھی کہ کیا تو بھلا کرے تو وہ قبول نہ ہوگا، تیرے اندر بھلائی نہیں ہے، تیرے اندر ایمان نہیں ہے، کیا تو ایمان کے ساتھ آئے گا تو میں تیری قربانی کو بھی قبول کروں گا۔ لہذا میں اور آپ جب بھی خدا کی حضوری میں آئیں بھائی ڈرتے کانپتے ہی آئیں، سوچ سمجھ کے آئے۔ کامنٹس بیان کرنے والا بندہ بھی بھائی سوچ کر آئے، کوئی دعا کرنے والا، کوئی ورشپ کرنے والا، کوئی ستائش کرنے والا، کلام سنانے والا خادم، بھائی ذرا سوچ سمجھ کے آئے پاکیزگی میں۔ پولس کہتا ہے اپنے آپ کو آزماؤ، ٹیسٹ کرو کیا ایمان پر بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور خدا کہتا ہے میری ٹیبل کے پاس جب آؤ گے، پولس کہتا ہے خدا کی میز کے سامنے جب آ رہے ہو، روٹی جب لے رہے ہو تو اپنے کو چیک کرو ایمان پر ہو یا نہیں۔ تو آج ہم شہربانی کے تعلق سے تعلیم لے رہے ہیں، خداوند کی میز کے سامنے بھائی وائٹ تھرون کے اندر تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا عارف بکاشوا کی کتاب میں 20ویں باب کے اندر دیکھتا ہے، کہتا ہے سفید تخت میں نے دیکھا، لکھا ہے اس کے اوپر دانیل کہتا ہے قدیم الجام آ کر بیٹھ گیا، یعنی خدا کا بیٹا آ کر بیٹھا ہے۔ آمین۔ لکھا ہے کہ خدا کے تخت کے سامنے جب وہ سفید تخت کے اوپر خدا کا بیٹا آ کر بیٹھا ہے، لکھا زمین آسمان اس کے سامنے سے ڈس اپیئر ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اس بات کے لیے ضرورت تعلیم کر سکتے ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا، کیونکہ وہ ججمنٹ کے لیے آیا ہے، سفید تخت کے اوپر جب بیٹھا ہے تو عدالت کرنے کے لیے آیا ہے، اب بھی عدالت کے لیے۔ اور خدا کے کلام میں کیا ہے، ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ لوگ اس کے سامنے حاضر کیے۔ وائس کی کتاب میں سلیمان حکمت سے معمور ہو کر کہتا ہے، وائس کی آخری بات اس کی آخری آیت خدا کے کلام میں، وائس کی کتاب میں سلیمان کہتا ہے ہر کام کا، ہر اچھا برا کام خداوند کے سامنے لایا جائے گا۔ میں اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں، میری اور آپ کی زندگی میں جو بھی ورک ہو رہا ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، سب لیکن خدا کے تخت کے سامنے لایا جائے گا۔ اس لیے پولیس کہتا ہے خداوند کی میز کے سامنے جاؤ تو پھر وہی ایمان سے آؤ، آزماؤ اپنے آپ کو، چیک کرو کہ ایمان پر ہو یا نہیں۔ لکھا اسی وقت سے تو نے بچے بیمار کمزور اور لکھا سو بھی گئی، میں نے مار دیا۔ اب دیکھیے خداوند کے تخت کے سامنے، خداوند کی ٹیبل کے سامنے کوئی آئے تو ٹھیک پن کے ساتھ آئے، گناہ کی حالت میں آئے، ناپاکی میں آئے، خدا کہتا ہے یا تو بیمار ہو جاؤ گے، یا مصیبت میں پڑ جاؤ گے، یا میں تجھے وہ سو جائیں گے، مار دوں گا۔ خدا تو بھائیو بھسم کرنے والی آگ، لکھا اس کی آگ، اس کی آنکھیں آنکھ شعلہ ہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے کلام کے اندر میں بتا رہا ہوں، خدا کا بندہ پال کہتا ہے، پولس کہتا ہے خداوند کی میز کے سامنے اپنے آپ کو کیا کرو، آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں۔ پھر کہتا ہے کہ پھر خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی آزماؤ، ٹیسٹ کرو، ورنہ میں کیا کروں گا، ججمنٹ کروں گا، عدالت کروں گا۔ میں نے بتایا کہ خدا کا بیٹا جب وائٹ تھرون کے اوپر بیٹھا تو اس پہ ابدی عدالت کرے گا، اور دنیا کے اندر بھی جزوی عدالت خدا کرتا رہتا ہے۔ ٹیسٹ جو لوگ ایماندار بلیور کہلاتے ہیں، گناہ میں بھی چلے جاتے ہیں، تو پھر خدا کیا کرتا ہے، ان کی جزوی عدالت کرتا ہے۔ لہذا جزوی عدالت بھی نہیں ہم نے لینی، مگر ہم نے تو وائٹ تھرون کی عدالت سے بھی بچنا ہے، دنیا کے اندر بھی بچنا ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر دکھ مل جائے مگر ایمان کے اندر آپ آسمانوں پر چلے جائیں، وائٹ تھرون کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے، تو یہ تو بھائیو بچت ہی ہے۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو بھائیو خداوند کی میز کے پاس آنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو آزمانا ہے۔ میری کہنے کا مقصد ہے جب یہ پیالہ ہمارے ہاتھ کے اندر آیا ہے، جب پیالہ آیا ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے آزمانا ہے، اپنے کو فوراً چیک کرنا ہے۔ اور جب اگر ہمارے پاس سامنے روٹی آ گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، روٹی جب ہاتھ میں آئی تو ہمیں فوراً ڈسیزن لینا پڑے گا۔ ہمیں کیا کرنا، فوراً ڈسیزن لینا ہے، فوراً اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ایمان پر ہے یا نہیں، پاکیزگی کی حالت میں ہے، راست بازی کی حالت میں ہے یا نہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے لارڈ ٹیبل کے سامنے، خدا کے ٹیبل کے سامنے مجھے اور آپ کو آزمانا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ میں پیالہ آیا ہے، روٹی آئی ہے، تو فوراً ہمیں اپنے آپ کو آزمانا ہے۔ کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس روٹی میں شریک ہوں؟
مسیح کے بدن میں شریک ہو. لکھا ہے کہ مسیح کے بدن کی یہ تو مسیح کا بدن ہے. آمین. پھر لکھا ہے یہ یسوع کا لہو ہے جو پاک ہے, جو مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے. تو کوئی ایسے ہی خدا کے بدن کو لے, کوئی ایسے ہی پیالے کو پکڑ لے. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے, خدا کی ٹیبل کے سامنے اپنے آپ کو آزمانا ہے, ٹیسٹ کرنا ہے, اور فوراً ہمیں ڈیسیژن لینا ہے کہ اس لیے خدا کے کلام کے اندر کہ اپنے آپ کو آزما لو. اور اگر آپ پرانے احنامہ کے اندر دیکھیں تو پرانے احنامہ سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پالوس رسول کے دور کے اندر اگر 15 باب کے اندر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے ایک شریر آدمی تھا, لکھا بدکار آدمی, وہ بھی کلیسیا میں بیٹھتا اور ساتھ ہی ساتھ خداوند کی ٹیبل میں بھی بیٹھتا تھا. اب دیکھیے بدکار شخص تھا, اور پالوس رسول کو جو پتہ چلا کلیسیا نے بتایا کہ وہ بدکاریاں بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے, وہ اس ٹیبل کے اندر بھی شامل ہوتا ہے. لہذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے, سنیے خدا کے کلام میں, غور سے سنیے, خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے, یہ بات لکھی ہوئی ہے, سنیے جو میں جملہ کرنے لگا ہوں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے تم شیطان اور خدا کے دونوں ٹیبل پر شامل نہیں ہو سکتے. تم خدا کی میز پر اور شیاطین کی میز کے اوپر بھائی شریک نہیں ہو سکتے. دونوں میں سے ایک کی طرف ہی ہونا پڑے گا, یا تو خداوند کی ٹیبل پر چلے جاؤ. تو اگر کوئی شیاطین کی ٹیبل کو بھی یوز کرتا ہے, یعنی آج شاعربانی ہوگی, اس میں بھی شریک ہو, اور دنیا کے اندر بھی وہ ہر قسم کا خمیر اس کے اندر پایا جائے. آپ دیکھیے لکھا ہے بے خمیری روٹی کے ساتھ خداوند کے سامنے آنا. اور پالوس رسول نے فوراً, وہ پہنچ نہیں سکتا تھا تو اس نے فوراً کیا کیا, جلدی معلوم لکھا ہے کہ اس نے ایک شخص کو, اپنے شہید کو لیٹر لکھا اور کہا کہ وہاں پر جا کے کلیسیا کو دے, کیونکہ وہاں پر ایک حرام شخص ہے, حرام کار شخص جو خداوند کی ٹیبل میں بھی شامل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بدکاری بھی کرتا ہے, خدا سے دور زندگی بسر کرتا ہے, دنیا دار بھی ہے. لہذا لکھا پالوس نے خط لکھا, اس نے کہا یہ خط جو پڑھا جا رہا ہے یہی سمجھنا کہ میری موجودگی ہے اس جگہ پر. وہ آ نہیں سکتا تھا, وہاں جا نہیں سکتا تھا. لہذا اس نے فوراً لیٹر بھیجا, اور لیٹر کے ساتھ اس نے کہا کہ میں اس شخص کو کیا کہاں بھیجتا ہوں, شیطان کے حوالے کرتا ہوں. لیکن وہ شخص فوراً بیمار ہو گیا. آپ دیکھیے اس کے بعد جو پالوس نے تعلیم دی, سنیے, اس نے کہا, اس نے پاس صحبت کی تعلیم دی. اس نے کہا, فوراً کہا پاس صحبت کی تعلیم کسی کو پتا کیا ہوتی ہے, عید فصح کی تعلیم دی گئی. وہاں پر عید فصح اس وقت بنایا گیا جب وہ مصر سے انہوں نے, یعنی مصر سے نکلے, جب غلامی کے گھر سے نکلے وہاں سے, تو لکھا ہے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, ایک بھیڑ ذبح کی, لکھا ہے برا ذبح کیا, اور اس کا خون جو تھا لکھا ہے مکان کی, گھر کی چوکٹوں کے اوپر لگایا, اور پھر لکھا ہے کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے, اس کو بھون کر کھانا. اب دیکھیے جیسے روسٹ ہوتا ہے, روسٹ کر کے کھانا, اور اس کی ہڈی نہ توڑی جائے جانور کی, اسے جلدی کھانا, پاؤں میں جوتیاں پہنی ہو, پھر لکھا پٹھا پہنا ہو, اور پھر لکھا اسے کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا. کڑوے ساگ پات یعنی بے کڑوی ترکاریوں کے ساتھ, یعنی سچائی کے ساتھ اس کو کھانا. آمین. یعنی یہ نہیں کہ گناہ زندگی کے اندر ہو, ناپاکی زندگی کے اندر ہو. کڑوا ساگ پات یعنی کڑوی چیزیں, جیسے آج کریلے دنیا کے اندر, آپ پاکستان کے اندر کریلے آپ دیکھیں کڑوی یہ ترکاری ہے, تو یہ پکا بھی رہے مگر اس کا کڑوا پن رہتا ہے. یعنی سچائی کے ساتھ بے خمیر, یہ خمیر جو ہوتا ہے گناہ کی علامت ہے, یعنی گناہ کی حالت میں سے نہیں لینا, بے خمیری روٹی کے ساتھ, یعنی اس کے اندر خمیر نہ ہو. تو آپ دیکھیے بائبل کے اندر تعلیم آپ کو ملے گی, بے خمیری روٹی کے ساتھ لینا. اور خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے یہ عید فصح کو, پاس اوور کی عید کو جب منایا, وہاں سے مناتے نکلے, اور خداوند کے کلام میں لکھے جا کر انہوں نے ہورب کے پہاڑ کے جب پہنچے تو وہاں پر بھی لکھا ہے عید فصح اس نے منایا. مگر کچھ لوگ وہاں پر آئے موسیٰ کے پاس, وہ کہتے ہیں ہم ناپاک ہو گئے ہیں, کیا ہم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اس میں ناپاک شخص نہیں شامل ہو سکتا. پھر بھی میں خدا سے پوچھتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈی کو چھو لیا, مردے کو چھو لیا, اس وجہ سے ناپاک ہو گئے کچھ لوگ. تو خدا نے, موسیٰ پھر خدا کے پاس گیا, خدا نے کہا اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو آنے دو, شامل کرو. یہ نہیں کہ ناپاکی کی حالت میں بلکہ پاکیزگی کی حالت میں, بے خمیری روٹی کے ساتھ, یعنی پاکیزگی کی حالت میں, یعنی وہ آ سکتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ تم آؤ مگر پاکیزگی کی حالت میں اپنے آپ کو پاک کرو. تب کیا کرو, شہربانی کو, یعنی کہ عید فصح کی عید کو سیلیبریٹ کرو. اور یہ عید فصح بھائیو ہر شخص پر
لاگو تھی کہ وہ یادگیری کے لیے کیا کرے. وہ سال کے اندر ایک دفعہ عید فصح کو مناتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا اگر کوئی کسی ملک کے اندر ہے یا یہاں سے سفر موو کر کے گیا ہے تو فوراً جب وہ وہاں پر اترتا ہے تو فوراً عید فصح آ گئی تو پھر فوراً کیا کرے, جلدی جلدی جگہ ڈھونڈے جہاں پر وہ عید فصح منائے. معافی نہیں ہے, اسے منانی ہوگی, یہ یادگیری منانی ہے, مست ہے. تو وہ آپ دیکھیے کہ آج کوئی باہر کے اندر جائے, باہر ملکوں کے اندر جائے یا نکلتے ہوئے جاتے ہوئے سب سے پہلے اسے شادمانی لینی چاہیے. کوئی کرتا ہے ایسا, یا وہاں پر دوسرے ملک کے اندر جائے تو سب سے پہلے کہیں وہ ڈھونڈے گا کہ اس خدا کے بدن کو, مسیح کے بدن کے اندر میں نے شریک ہونا ہے, اس کی ٹیبل کے اندر شریک ہونا ہے. اس قدر ضروری ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کوئی پاک شخص ہے وہ گھر میں ہی آج کے دن بیٹھا ہوا ہے, اس پاک ٹیبل میں شامل نہیں, تو لکھا ہے وہ قوم سے کاٹ ڈالا جائے. اور اگر ناپاک ہے تو پھر وہ پاک ہو کر اس میں شریک ہو. یہ تعلیم ہے اس کی. اب دیکھیے, تو اگر پاک شخص ہو وہ گھر میں بیٹھ جائے, کوئی کہے گا مجھے تو پتہ نہیں آج شاہربانی ہے, تو بھائیو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم مہینے کے پہلے اتوار کو کیا کرتے ہیں, شاہربانی کو مناتے ہیں. تو کوئی کہے گا مجھے پتا نہیں, پتا ہے سب, مگر وہ گھر میں بیٹھ جائے. اس کا مطلب ہے کہ بھائیو خدا تو بھسم کرنے والی آگ ہے. خدا تو بھائیو لکھا ہے اس لیے اس وقت سے تم میں بچے کیا ہے, کمزور ہے. خدا نے کمزور کر دیا. لو پھر کمزوری لوگوں کا عادی پڑے رہو, خدا یہ نیچے نہ ہو. بہت سارے کمزور ہیں جو روٹی میں شریک نہیں ہوتے, کمزور ہیں. پھر لکھا ہے بیمار ہیں, خدا نے بیمار کر دیا ان کو. خدا یہ نیچے نہیں آنا, ٹیبل سے نہیں شامل ہونا, بیمار ہی لوگوں ساری زندگی کا. خدا یہ نیچے نہیں آ سکو گے, خدا کر دیتا ہے. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. اور لکھا ہے کہ پھر بہت سارے تمہیں سو گئے یعنی مر گئے ہیں. میں نے مار دیا ان کو. انہوں نے بھائی خداوند کی ٹیبل کو ہی نہیں سمجھا, خدا کی اس روٹی کو, اس کے شیرے کو ہی, اس کے بدن کی بے قدری کر دی ہے. لہذا بھائیو اس بدن کو, مسیح کے بدن کو, اور اس لیے یسوع مسیح نے لکھا ہے عید فصح کو منایا اور ساتھ ہی اپنا فصح منایا. اور اپنے آپ کو لکھا ہے کہ ہر شخص نے کیا کرنا ہے, اس میں شریک ہونا ہے. ہر شخص نے کیا ہونا ہے, شریک. لکھا ہے کہ کوئی پاک شخص ہے تو وہ اگر گھر میں بیٹھا ہے تو اسے شریک ہونا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں شاہربانی کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی شخص رہ گیا اس کے لیے لے جائے, تو یہ اچھی بات ہے, لے جائے, اس لیے تو اس کا شعور ہے. مگر جو لینے والا ہے اس کے اندر بھی کوئی شعور آیا کہ میرے لیے بھائیو میں جا نہیں سکتا, اتنی مصیبت کے اندر ہوں, اتنی پرابلم کے اندر ہوں کہ خدا کے حضوری میں پہنچ نہیں سکتا, لہٰذا میرے لیے شاہربانی کوئی نہیں ہے. وہ کہے تو, ورنہ تو بھائیو خداوند کے کلام لکھا ہے کیا کرو, خداوند کی میز کے سامنے اپنے آپ کو آزما لو. اب دیکھیں آپ کوئی گناہ آپ کی زندگی کے اندر ہے تو فوراً جب یہ خادم آپ کے پاس روٹی اور شیرہ لے کر آئیں گے تو فوراً آپ کو فوراً فیصلہ کرنا پڑے گا. یعنی آپ کو کیا کرنا, آزمانا ہے, فوراً ڈیسیژن لینا ہے اور اس میں شریک ہی ہونا ہے. یعنی کہ شریک نہیں ہونا بھی میں ناپاک ہو گیا شریک نہیں ہوگا. خدا نے کہا پاک ہے, ناپاک ہے تو پھر آنا پڑے گا. پاکیزگی کے حالت میں فوراً کیا کرنا ہے, معافی مانگنی ہے اور پھر پاؤں دھونے. اس لیے یسوع مسیح نے خداوند کے کلام میں شاگردوں کے کیا لکھا ہے بائبل میں, پاؤں دھوئے. پاؤں دھونے سے مراد یہ ہے کہ بھائی اپنی غلطیوں کو ماننا, اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا, معافی مانگنا, خدا مجھے معاف کر دے, میں اس میں شریک ہونے جا رہا ہوں. تو فوراً اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں. تو بھائی اس میں شریک کیوں نہ, اگر کوئی ناپاک شخص آ گیا اس سے بھائی ڈیسیژن لینا ہوگا, اس سے ہی معافی مانگ کر پاؤں دھو کر اس پیالے کے اندر روٹی کے اندر شریک ہونا ہوگا. اور اگر کوئی پاک شخص گھر میں بیٹھا ہے تو بھائیوں اسے بھی خدا کی حضوری میں آنا چاہیے. اگر نہیں آئے گا تو پھر خدا کو بھسم کرنے والی آگ ہے. بھائیوں لکھا خدا بیمار کر دے گا, مصیبت میں ڈال دے گا, پھر لکھا بہت سارے سو بھی گئے, مار دے گا وہ. تو اب دیکھیے لانیہ بائبل کے اندر لکھا ہے, خداوند کے کلام لکھا ہے, یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی. پولس کیا کہتا ہے, سنیے میرے پر دیکھیے, یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی, میں نے تم کو بھی پہنچا دی. جس رات مسیح پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی, آمین, روٹی لی, پھر لکھا شیرہ لیا. دیکھیں روٹی لی, شیرہ لیا, اور خداوند کے کلام کے اندر آپ سارا حوالہ پڑھیے. لکھا ہے کہ اسی سبب سے تم میں بتھیرے, کمزور, بیمار, بات سو بھی گئے. اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے, آزماتے تو سزا نہ پاتے. تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ اگر اس میں شریک نہیں ہے تو پھر بھائی سزا پا سکتے ہیں, مصیبت کے اندر جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ خدا کا ٹیبل لگا ہوا ہے. تو بھائیو دنیا کے ٹیبل کے اندر تو لوگ بڑا اچھے کھانا کھانا چاہتے ہیں, بھائی اس سے بڑھ کر ٹیبل کوئی نہیں ہے. خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس اپنے آپ کو آزما لینا, اس میں شریک ہونا ہے. خداوند کی ٹیبل میں مجھے اور آپ کو شریک ہونا ضرور ہے.
کہیں بھی ہے، باہر ہے، کسی جگہ پر بھی ہوئے ہے، ہمیں شریک ہونا پڑے گا. اس کو مس نہیں کرنا، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ خدا بیمار کر دے گا، مصیبت میں ڈال دے گا، بیماری میں ڈال دے گا، ہلاک کر دے گا. تو بائبل میں پڑھیے، بائبل کے اندر تعلیم ملتی ہے. لہٰذا پولس کہتا ہے خداوند کی میز کے سامنے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آزمانا ہے. پہلے ایمان پر ہے یا نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بنی اسرائیل کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل 2 ٹیبلوں پر بیٹھتی تھی. اب دیکھیے خدا نے کہا میری ٹیبل، یا تو شیطان کی ٹیبل پر بیٹھو یا میری ٹیبل پر بیٹھو، یا تو یہوہ خدا کی عبادت کرو یا تو شیطان کی بھی عبادت کرنے چلے جاؤ. تو اب دیکھیے تو ہمیں تو یہوہ خدا کی بات کرنی ہے. خدا کے بیٹے نے لہو بہا کر جان دے کر مجھے آپ کو پاک کیا تاکہ اس بدن کے اندر ہم شریک ہو سکیں، یادگیری کو بنا سکیں. تو کوئی یادگیری بنانے کے لیے یہاں نہ پہنچے تو پھر وہی وہ مصیبت کے اندر، پرابلم کے اندر آئے گا، مصیبت کے اندر، بیماری کے اندر چلا جائے گا، بیمار ہو جائے گا، تکلیف اٹھائے گا. تو خدا تو ججمنٹ کرتا ہے، عدالت کرتا ہے. لکھا ہے خدا سفید تخت پر عدالت کرے گا اور پھر وقتی طور پر جزوی عدالت بھی یہاں پر کرتا رہتا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو آزمانا ہے. اور میں جو بتانے جا رہا ہوں، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ 2 ٹیبلوں پر کیا کرتے تھے؟ شریک ہوتے تھے. خدا کہتا ہے میری ٹیبل پر شریک ہو، مگر وہ 2 ٹیبلوں پر، شیطان کا ٹیبل بھی لگا، بعض دیوتا کا بھی ٹیبل، بتوں کی قربانیاں وہ کھاتے، ساتھ ساتھ خدا کی عبادت بھی کرتے، خدا کا ٹیبل بھی لگا اور ساتھ ساتھ بتوں کی قربانیوں کا گوشت بھی رکھا ہوتا. اب دیکھیے 2 ٹیبل پر لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کھانا کھانے بیٹھے، لکھا ہے ناچنے گانے کو کودنے کو اٹھ کھڑے ہوئے. آج بھی اب بھائیو لوگ ایمانداروں کا بھی یہ حال ہے، رتیبہ بن گیا، ایماندار بھی بہت اسٹرانگ سخت ہو گئے ہیں، وہ بھی دنیا داری کا ڈانس آف ان کی زندگی بھی دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ وہ لکھا ہے ناچنے کودنے کو اٹھے. ایماندار ہو تو دنیا داری فیشن کی زندگی میں دنیا دار ڈانس ہو. تو خدا کے کلام میں کیا 23,000 لوگوں کو خدا نے اسی وقت مار ڈالا. آپ دیکھیے خدا کا غضب ان پر نازل ہوا بنی اسرائیل پر. 2 ٹیبلوں پر بیٹھتے تھے، خدا کی ٹیبل بھی لگی ہوئی ہے، عید فصح بھی مناتے، خدا کی ٹیبل کو بھی مناتے، سیلیبریٹ کرتے اور ساتھ ساتھ بتوں کی قربانیاں بھی کھاتے. جیسے آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں، آج کے دور کے اندر آپ دیکھ سکتے کہ جو قربانیاں خدا کے کلام میں غیر قومیں کرتی ہیں. اب دیکھیے لکھا شیاطین کے لیے کرتی ہے. کس کے لیے کرتی ہے؟ شیاطین کے لیے کرتی ہے. اور بھائیوں لوگ کہتے ہیں یارو شیاطین واسطے نہیں کرتے، خدا واسطے کرتے ہیں، اللہ واسطے کرتے ہیں. اور بھائی شیاطین کے لیے کرتی ہے. خدا کہتا ہے مجھے تم جوش دلاتے ہو، غصہ دلاتے ہو. وہ تو بھائی وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو بھائی غیر قوموں کی ہے. خدا کہتا ہے میرے لیے تو نہیں کر رہے، یہ تو غیر قوموں کے لیے ہے. بھائی غیر قوموں کی آج جو قربانیاں گزرانی جاتی ہیں دنیا کے اندر، اب دیکھیے لوگ کھانے پینے کے لیے بھاگتے ہیں، گوشت کے لیے بھاگتے ہیں. اب دیکھیے لائنیں لگی ہوئی، لوگ کسی طریقے سے کھانا مل جائے. اور دیکھیے اس دور کے اندر جو تھا خداوند کے کلام کے اندر اگر بنی اسرائیل کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کیا کرتے تھے؟ خدا کہتا ہے کہ وہ قربانیاں لاتے ہی اس لیے تھے کہ کیا ہوگا؟ گوشت کھانے کو ملے گا. اب دیکھیے بنی اسرائیل کے لوگ فریج بھرا رہے گا، اور بھائی مہینہ پہ گوشت کھاواں گے. وہ ان کی سوچ دیکھے اس دور کے اندر بھی بنی اسرائیل کے لوگ وہ قربانیاں خداوند کے سامنے لاتے ہیں تاکہ چلو کھانوں کو گوشت ملے گا. خدا کہتا ہے تم بھوکے ہو، لالچی ہو کہ گوشت کی خاطر قربانیاں گزرانے. خدا بھائی میرا جو خون ہے وہ بھائیو پیو، آمین، تمہیں زندگی ہو. لہذا اس کا بدن، اس نے اپنا بدن کھانے کو دیا ہے تاکہ ہمیں زندگی ہو. تو بھائیو زندگی ہم حاصل نہ کریں، پاکیزگی میں اس کی حضوری میں نہ آئے، اپنے آپ کو آزمائے نہ پاکی کے اندر ہی چلیں تو پھر خدا کو بھسم کرنے والی آگ ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، بیماری میں ڈال دوں گا، مصیبت میں ڈال دوں گا. اور لکھا ہے بعض تمہیں سو بھی گئے، یعنی ہلاک ہو گئے. لہذا خداوند کی میز کے سامنے پولس رسول کہتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ آزمانا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے کہ ایمان پر ہے یا نہیں. لہذا وہ کہتا ہے یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، میں نے تم کو بھی پہنچا دی. جس رات مسیح پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شیرہ لیا، اس پر برکت چاہی. تو اسی طرح ہمیں مجھے اور آپ کو اس روٹی اور شیرے میں شریک ہونا ہے. پاک ہے شریک ہونا ہے، ناپاک ہے پھر بھی شریک ہونا ہے. اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا، معافی مانگ کر شریک ہو سکتے. اس لیے یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور اس لیے یہودا اسکریوتی جو تھا، سنیے، یہودا اسکریوتی کو بھی آنے دیا یسوع مسیح نے. اب دیکھیے ناپاک تھا پھر بھی آنے دیا. اسے چاہیے تھا معافی مانگ لے، پاؤں دھوئے گئے ہیں اس کے، مگر اس نے معافی نہیں مانگی.
اور لکھا ناپاکی کی حالت میں آیا تو لکھا ہے پھر وہ مر گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی آدمی کی. لکھا یہ جو اس کی کھوپڑی تھی لکھا نیچے گری اور لکھا پھاٹے کی 2 حصے ہو گئی آدمی کی. خدا کو پسند کرنے والی آدمی ہے. ناپاکی کی حالت میں اس میں نہیں آنا. اگر ناپاک ہے تو شریک ہو, فوراً معافی مانگ کر شریک ہو سکتے ہیں, پاک ہو سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی آپشن تو خدا نے دے دی ہے کچھ شریکوں کو, مجھے اور آپ کو دے دی ہے. لہٰذا پاؤں ہو کر معافی مانگ کر ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں تاکہ پاکیزگی کی حالت میں اس کے بدن اور خون میں شریک ہو سکے. لہٰذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہ بے خمیری روٹی کے ساتھ اسے کھایا جائے. کیا کہنا بے خمیری؟ بے خمیری کا مطلب سچائی کے ساتھ, راست بازی کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ اس میں شریک ہونا ہے مجھے اور آپ کو. اور چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, اس کو بس ختم کروں گا. سنیے, راست بازی اور پاکیزگی, بے خمیری روٹی کا مطلب ہے پاکیزگی اور سچائی کے ساتھ اس کے سامنے بھائی اس میں شریک ہونا ہے, اس شریک اور روٹی میں. لکھا حنانی اور سفیرہ پہلی کلیسیا جو تھی میں آپ کو بتاتا چلا جو وہ ہر روز اس روٹی میں شریک ہوتی تھی. آمین. اب دیکھیے بنی اسرائیل کے لوگ سال کے اندر ایک دفعہ عید فصح مناتے, پھر پہلی کلیسیا جو تھی وہ ہر روز عید شاہربانی کو سیلیبریٹ کرتے تھے. اب دیکھیے ہر روز وہ پاکیزگی کو لیتے تھے, یہ پاکیزگی کے پروسیس میں چلتے تھے, خداوند کی ورشپ کرتے اور ہر روز کیا کرتے تھے اس روٹی اور شیرے میں شریک ہوتے تھے. حنانی اور سفیرہ بھی شریک ہوتے. وہ شخص جس کی میں نے پولس کی دور کے اندر بات بتائی کہ وہ شخص دور تھا مگر پولس نے اس پر اسے شیطان کے حوالے کر دیا, اور وہ بھی کیا کرتا تھا ہر روز اس روٹی میں شریک ہوتا تھا. لہٰذا ناپاکی کے اندر وہ آئے. لکھا ہے فوراً اس نے کیا کیا, خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ ناپاک جو شخص تھا جسے شیطان کے حوالے پولس نے کیا, کلیسیا نے اس کو لیٹر لکھا پولس کو, اس نے کہا یہ شخص نے معافی مانگنی ہے. تو پولس نے کہا معافی مانگنی تو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں. ہلیلویا. پھر اسے زندگی مل گئی, وہ بچ گیا. مگر حنانی اور سفیرہ ہر روز اس روٹی اور شیرے میں کیا کرتے تھے شریک ہوتے تھے. آپ دیکھیے ہر روز وہ کیا کرتے تھے پیالے میں شریک ہوتے تھے اور کیا کرتے تھے روٹی میں شریک ہوتے تھے ہر روز. آپ دیکھیے ہر روز یہ شیرہ اور روٹی دیا جاتے تھے عبادت کرنا. حنانی اور سفیرہ مگر سچائی کے ساتھ نہیں آئے, خمیر کے ساتھ آ گئے. لیکن بے خمیری روٹی یعنی سچائی اور پاکیزگی کی حالت میں کوئی اس میں شریک ہو, لیکن وہ پاکیزگی میں سچائی کے ساتھ نہیں آئے, جھوٹ کے ساتھ آئے. اور لکھا ہے حنانیہ بھی آیا. لکھا ہے جب رقم کو لے کر آیا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں خداوند کے لیے ٹائٹ دیں گے, نہیں دیتے, ہلاک ہو جاتے ہیں. خدا مار دیتا ہے, بیماریوں کی جیسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے. خدا کے ساتھ جو کمٹ کیا ہے پورا کریں. خدا کا حصہ جو خدا کا حصہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے, تو وہ آپ کھائیں گے تو کوئی نقصانات ہوں گے, پرابلم ہوں گے. لہٰذا لکھا ہے حنانیہ سفیرہ, لکھا ہے جھوٹ کے ساتھ خدا کے حضور میں آئے. لکھا ہے حنانیہ بھی مار گیا اور سفیرہ بھی مار گیا. اب دیکھیے ناپاکی کی حالت میں انہوں نے پہلے میں شریک ہوتے تھے, اس کے بدن میں شریک ہوتے تھے. خدا نے ان کو مار دیا کیونکہ لکھا ہے اس سبب سے تم میں تھے کیا بولیے کمزور ہیں, کمزور گھر میں پڑے ہیں, بیمار ہیں اور سو بھی گئے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے. لہذا جب یہ پیالہ روٹی ہمارے ہاتھ میں ہے فوراً جانچیے, ٹیسٹ کریے کیا ایمان پر ہے, پاکیزگی میں ہے, راست بازی کے اندر ہے, سچائی میں ہے, تب اس روٹی اور شیرے میں شریک ہو. تب خدا آپ کو اپنا زور دے گا, نئی زندگی آپ کی زندگی میں ہوگی, خدا آپ کو زور دے گا. اور چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, پولس رسول لکھا ہے اس نے مشنری سفر کرنا تھا. پہلا اس کا مشنری سفر تھا, اسے یورپ کے اندر کلام سنانا جانا تھا. سب سے پہلے خداوند کے کلام لکھا, اس نے عبادت کال کی. اس نے راتری کو لوگوں کو بتا دیا کہ آج رات عبادت ہوگی. لیکن صبح 5 بجے اس نے نکلنا تھا سفر پر. اس نے سب سے پہلے کیا کیا, لکھا ہے وہاں پر لکھا ہے بالا خانہ کے اندر کلام سنایا, پاک شاکت کی تعلیم دی. وہاں پر پاک شاکت بھی دی جا رہی ہے. اور لکھا ہے وہاں پر جب کلام سنایا جا رہا ہے تو وہاں پر پولس رسول بالا خانہ میں کلام سنا رہا ہے. بہت بڑا راستہ, ایک شخص سست تھا, گناہ کی حالت میں, پاکی میں, وہ کہتا ہے یار پولس نے تو پی نہیں پا رہی, کلام صحیح جا رہا ہے, ساری رات ہی کلام سنا یار. اب دیکھیں شخص اوپر بیٹھا ہوا تھا, پولس نے یار لمبا ہی کام کر دیتا ہے, اتنا لمبا کلام. لکھا وہ اوپر سے گرا اور لکھا نیچے گرا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. دیکھیے ڈیتھ ہو گئی. ناپاکی کی حالت میں وہاں پر آیا ہوا تھا. پاکیزگی میں اگر آتا تو وہ بھلو خداوند کے کلام کو سنتا. اس روٹی اور شیرے میں وہ شریک تھا. اور اس سے سن پھر جا کر دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا. آئیے خداوند کے جلال کے لیے زور لگائیے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اس کے اندر پاکیزگی کے اندر ہی آتا ہے. اس حالت میں خداوند کے کلام کے اندر پولس رسول کہتا ہے, کیا کہتا ہے, خداوند کی میز کے سامنے اپنے آپ کو آزماؤ کیا ایمان پر ہے یا نہیں. اگر ایمان پر ہے تب اسے لے. فوراً اپنے آپ کو چیک کرنا, آزمانا. دنیا کو آزمانے کے لیے ہم کتنے تیز ہوتے ہیں, لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو جاننے کے لیے,
लोग है बंदा इंजन है बड़ी डिसीजन दे देंगे, मगर खुदावन के कलाम का खुदावन की मेज के सामने जब आए हैं तो फिर अपने आप को आजमाना है, आमीन, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सके। प्याले में शरीक हो, पकीज़गी की हालत में, रोटी में शरीक हो, रसबाज़ और सच्चाई के साथ, बेखमीरी रोटी के साथ। आइए अपने सर को झुकाएं के बंद कीजिए। आइए कुछ समय के लिए हम सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, शुक्रगुजारियां आपके मुंह से निकलना शुरू हो। अपने आप को त्याग कीजिए, आजमाइए। इस रोटी और शीरी के सामने आप आ चुके हैं और अपने आप को त्याग कीजिए। कहिए